الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس سے قبل کے درس میں جہنم کی آگ کی کیفیت، درجہ حرارت اور ٹمپریچر کے متعلق آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ جہنم کے دو خوفناک منظر اور جھلک مسلم شریف کتاب الجنہ والنار میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے دو ایسی روایتیں ذکر کی ہیں کہ سننے والا جب سنتا ہے، پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، جس کا جنت و جہنم پر ایمان ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی کیفیات اس قدر پر خطر نظر آتی ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم هل من مزید هل من مزید هل من مزید حتى يضع رب العزت تبارک و تعالی قدمه تقول قط قط ويزوي بعضها الى بعض۔ مسلم شریف کتاب الجنہ والنار میں یہ حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تزال تقول جہنم هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ذکر فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورہ قاف میں، کہ جس دن میں جہنم سے اس دن پوچھوں گا، کہوں گا هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم پکار پکار کر کہے گی هل من مزید هل من مزید، کہ اے میرے رب کیا آپ کے پاس اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں انسانوں کی جو جمع غفیر محشر میں ہوں گی، اس میں 1000 میں 999 لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، 1000 میں صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ اس کے باوجود بھی جہنم کی ایک کیفیت ہوگی کہ جہنم بھرے گی نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی وسیع و عریض جگہ ہے، کتنی بڑی ہے جہنم۔ جہنم کے طول و عرض کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر کے انتہائی دنیا تک، آخرت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی جن و انس آئیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ روایت میں واضح کیا گیا ہے کہ 1000 وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، مگر آپ تصور کریں کہ 1000 میں ایک آدمی جنت میں جاوے گا، باقی 999 جہنم میں، پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ جہنم پکار پکار کر کہے گی حل من مزید حل من مزید، اے میرے رب اور بھی ہے کیا، اور بھی ہے، اور ہے تو لاؤ، اور ہے تو لاؤ۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہا من فضلہ و منہ و کرمہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے
حتی یضع رب العزت تبارک و تعالی قدمہ، یہاں تک کہ جہنم پکارے گی پکارے گی پکارے گی، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام اپنا مبارک قدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر بھی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا، اسلاف کا، صحابہ کا، محدثین کا، تابعین کا، مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کا پیر بھی ہے، قدم بھی ہے، مگر کیسا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حساب سے اس پر قریدنا حرام ہے کہ اللہ کا پیر کیسا ہے، اس کی شان کے مطابق جیسا بھی ہے۔ فرمایا حتی یضع رب العزت تبارک و تعالی قدمہ قط قط، جب جہنم میں اپنا پیر رب العالمین رکھے گا تو جہنم پکار اٹھے گی، اے اللہ بس بس بس، اے میرے مالک تیری عزت و جلال کی قسم، بس بس۔ اللہ اکبر، فوراً جہنم قسم دے دے گی کہ پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، بس کر دے اب، بس بس۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حتی یزوی بعضها الی بعض، جہنم سمٹ جائے گی، سکڑنے لگے گی، جہنم سکڑنے لگے گی، سمٹنے لگے گی، بس بس بس، ہو گیا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک ڈال دے گا۔ ذرا تصور کریں کہ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی، جہنم کی حالت کیا ہوگی۔ ایک بات اور یہاں پر میں مینشن کر دوں، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، نہیں تو آئندہ میں اللہ نے چاہا تو ذکر کروں گا۔ جس طریقے سے جہنم خالی رہے گی اسی طریقے سے جنت بھی خالی رہ جائے گی، مگر جنت جب خالی رہے گی، جنتیوں سے جنت نہیں بھرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر کے اس میں جنت میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی شان اور اس کا فضل ہے، یہ اللہ کی شان اور اس کا فضل ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو کسی پر اپنا انعام کر دے، اور یہ اللہ کے نہ انصاف کے خلاف ہے، نہ فضل کے خلاف ہے، نہ عنایت کے خلاف ہے، نہ نوازش کے خلاف ہے۔ ہاں، ایک آدمی بھائی آپ کے پاس آیا، بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے اس کو کچھ ہدیہ کر دیا، انعام کر دیا، کوئی بات نہیں، یہ آپ کا فضل تھا۔ ایک مجرم آتا ہے آپ کے پاس جس نے بڑا جرم کیا ہے، پھر بھی آپ اس کو نواز لے رہے، یہ لے جائیے، یہ لے جائیے، یہ لے جائیے، یہ آپ کے وقار کے خلاف، عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف، مروت کے خلاف، دانائی کے خلاف ہے، اور ایک عقل مند آدمی کے عقل کے خلاف بات ہے کہ کوئی آدمی جرم کر کے آیا ہے اور اس کو انعام و اکرام دے رہا ہے۔ ایک آدمی ویسے کوئی جرم نہیں، اچھا سیدھا اچھا آدمی ہے، اس کو آپ کچھ نواز دیتے، انعام دے دیتے، تحفہ تحائف دے دیتے، کوئی بات نہیں، قابل تعریف ہے، لوگ کہیں گے دیکھو کس قدر سخی آدمی ہے، کتنا اچھا جو ہے نواز رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ جنت میں کسی مخلوق کا پیدا کر کے ڈال دینا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل پر انگلیاں اٹھتی تھی کہ اللہ اس بندے نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا، تو نے اس کو جہنم کی آگ میں کیوں جھونکا، کیوں ڈالا اسے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو جہنم پکارے گی، اللہ اپنا پیر ڈال دے گا، اور ادھر جہنم نہیں، جنت نہیں بھرے گی تو اللہ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، شان بے نیازی ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہو سکتا تھا کسی اور مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رب الودود ہے، وہ ایسا کرے گا ہی نہیں۔ تو جہنم کی ایک تو خوفناک کیفیت یہ ہے کہ جہنم اور پکارے گی، 999 1000 میں 999 لوگ پورے کے پورے 1000 میں سے سب کے سب جہنم میں ایک جنت میں جائیں گے۔ جب اس بات کا علم ہوا صحابہ کرام تو ایک دم بھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ پھر تو ہم میں سے کون بچے گا، آپ ہی بتائیے۔ پھر آپ نے تسلی دی کہ بھائی آپ لوگ نہیں ہے، وہ یاجوج ماجوج میں سے 999 ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ ہم میں سے کوئی گنہگار ہوگا،
یہ بھی تو ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں اور اچھی امید رکھیں اور توبہ و استغفار کریں، اچھے اعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ایک جو ہے ہم ہوں گے، ہم لوگ ہوں گے ایک اللہ سے اچھی امید۔ ایک اور بڑی خوفناک حدیث ہے صحیح مسلم شریف ہی کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتیٰ بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہ۔ یہ بھی مسلم شریف کتاب الجنہ والنار کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی ایک خوفناک صورت تو یہ ہے کہ جہنم کو جب محشر میں جہنم لائی جائے گی تو جانتے ہیں آپ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی اٹھا کر کے لے آئے، یوں ہی پکڑ کر کے لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو لانے کے لیے تعینات ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ، تصور کریں، 4,000 نہیں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یؤتیٰ بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام۔ اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی محشر میں، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ جب جہنم کو انسان دیکھے گا تو پورے اس کے ماضی، اس کا پاسٹ جو گزرا ہے آڑے ٹیڑے جیسا بھی، سب کے سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور وہ تو حواس باختہ ہوگا۔ بھلا عام انسان کیوں حواس باختہ نہیں ہوگا؟ وہاں تو بڑے بڑے انبیاء کرام، اجلہ رسول، پیغمبر بھی دعا کریں گے یا ربی سلم یا ربی سلم، ربی سلم، اے اللہ بچا لے بچا لے بچا لے۔ جہنم کی سرکشی ایسی ہوگی، ایسے دھاڑ نہیں ہوگی، ایسے آواز، چیخ پکار، غیظ و غضب، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اللہ فرمایا کہ یؤتیٰ بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 اس کی باغیں ہوں گی۔ باغ لگام، گھوڑے اونٹ کے منہ میں، ناک میں جو رسیاں منہ میں ڈال کر کے کھینچتے، جو کنٹرول والا ہوتا ہے نا، وہ رسی، اسی کو باغ کہتے ہیں، لگام کہتے ہیں۔ تو فرمایا 70,000 باغیں ہوں گی ان کی، 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر زمام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے ایک ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، دیکھیں کتنا ہوتا ہے، 4 ارب 90 کروڑ ہوگا۔ ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی جو کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ سورہ ملک شریف پڑھ لیں، اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دم غیظ و غضب سے جہنم ایسا غیظ و غضب میں ہوگی، گویا کہ وہ پھٹ پڑے گی، مارے غصے کے دہاڑے گی، چنگھاڑے گی، چیخے گی۔ اب آپ بتلائیے، ہمارے جیسے پلاسٹک کا سانپ دیکھ لے آدمی تو حواس باختہ ہو جاتا ہے، سامنے اچانک کوئی چھوٹی سی خطرے والی چیز آ جائے تو بے ہوش ہو جاتے، بہت سارے لوگ چکر کھا کے گر جاتے ہیں، بیچارے بہت سارے لوگ چلے ہی جاتے ہیں۔ تو جہنم کی وہ کیفیت دیکھیں گے تو انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان کس سٹیج پر پہنچ جائے گا، آپ ذرا تصور کریں۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ جب یہ خوفناک منظر لوگوں کی نگاہوں سے گزرے گا تو لوگ اپنے ماضی کو یاد کریں گے، پاسٹ کو یاد کریں گے، اپنے کرتوت کو یاد کریں گے۔ اللہ تب کہے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اے عقل مندوں کی جماعت، اب یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو یہ سزا کی چیز جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بدقماشوں کے لیے تیار کر کے ہم نے رکھی ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھو۔ اب یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یاد کرایا گیا تھا، جب بتایا گیا تھا جہنم ایسی ہے، وہ ہیبتناک، یہ خطرناک، تب تمہیں سمجھ میں آیا ہی نہیں، اب میں کچھ بھی نہیں، اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام گنہگاروں کو اس خطرناک جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنتیوں میں شمار فرما لے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
ہماری ان ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی عبادتوں کو تو قبول فرما لے پروردگار۔ اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو صحت مند بنا کے قبول فرما، ذخیرہ آخرت میں شامل فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین و آخر